جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے وصال سے پہلے بھی عقیدہ پر ہی بات کی، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو تمام اعمال درست ہیں، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اعمال درست نہیں ہے، اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بے شک دنیا میں نمازی، حاجی اور بہت کچھ اپنے آپ کو کہلواتے رہیں، خادم خلق کہلوائیں، لیکن بات عقیدے کی ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ کو یہ جو آپ کے اعلیٰ حضرت کے وصایا مبارکہ ہیں، ان میں ایک ملفوظ جسے ملفوظ وصایا کہا جاتا ہے، اور دوسرا مکتوب ہے جو مکتوب وصایا جسے کہا جاتا ہے۔ ملفوظ وصایا میں بھی عقیدہ پر ہی زور دیا، اور جو مکتوب وصایا ہے جو وصال سے تھوڑی دیر قبل لکھا، اس میں بھی آپ نے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت، پوری زندگی جس عقیدہ اہل سنت و جماعت کی آپ نے تبلیغ فرمائی، پوری زندگی جس عقیدہ اہل سنت و جماعت پر لوگوں کی رہنمائی کی، کتابیں لکھیں اور دشمنان دین کو جوابات دیے، منہ توڑ جواب دیے، ان کا نطقہ بند کر کے رکھ دیا، خاص کر فتنہ کبریٰ، فتنہ وہابیہ کا، تو اسی جو آپ کا طرز عمل تھا، جو آپ کا مسلک تھا، جو آپ کا طریقہ تھا عقائد کے حوالے سے، اس پر مزید تنبیہ مکتوب وصایا میں بھی کی۔ تو پہلے میں آپ کی خدمت میں ملفوظ وصایا پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ تین ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں، اور میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اس وقت میں دو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور دوسری خود میری۔ تو میں اس ملفوظ وصایا میں سے یہی پہلی جو وصیت ہے وہ پڑھوں گا۔ ارشاد فرمایا، تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو۔
ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت۔ آگے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ اور رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ آگے ارشاد فرمایا، میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاک۔ یہ تو خدا اور رسول کی وصیت ہے، جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں، اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ نے وصال سے قبل بھی عرس کے موقع پر یہی وصیت فرمائی کہ عقیدہ پر، جو عقیدہ میں نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس عقیدے کو تہس نہس کرنے کے لیے فتنہ وہابیہ اٹھا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ناطقہ بند کیا، اس کا سر کچل کر رکھ دیا، اور اس فرقے نے جتنے بھی عقائد میں وہ غلط باتیں شامل کی تھیں، جتنے غلط عقائد لوگوں کو بتائے تھے، ان کی آپ نے درستی فرمائی اور لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی فرمائی۔ تو یہ اگلا وصیت کا جو حصہ ہے وہ اپنے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ البتہ اس میں آگے یہ لکھا کہ ان مبارک وصایا نے، ان کے مرتب ہیں اس وصایا مبارکہ کے، فرماتے ہیں کہ ان مبارک وصایا نے مجمع پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر روئے۔ لوگوں کا اس روز بلک بلک کر رونا عمر بھر یاد رہے گا۔ اب آتے ہیں جی مکتوب وصایا کی طرف، تو اس میں جو ہے جو وصال شریف سے 2 گھنٹہ 17 منٹ پیشتر قلم بند فرمائے، اور اس میں نمبر لگا کر آپ نے یہ اپنے دست اقدس سے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دست اقدس سے تحریر فرمایا، یہ 14 نمبر میں آپ نے لکھا، اور اس میں جو ہے وہ باقی تو وہ آپ نے یہ طریقہ فرمایا، بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور وصال تک کے، اور باقی جو اس کے بعد ایصال ثواب کے لیے کیسے اہتمام کرنا، یہ ساری باتیں۔ اب جو آپ نے 13 نمبر پر فرمایا، 14 نمبر پر جو ارشاد فرمایا، ایک تو بھائیوں کو اتفاق سے رہنے کا فرمایا، اس کے بعد فرمایا اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اللہ توفیق دے۔ یعنی میں جو تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں، یہ جو وصیت کر رہا ہوں، جو تمہیں باتیں کہہ رہی ہوں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں،
ان میں سے اہم فرض یہ ہے کہ تم حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب. اب یہ جو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ یہ دیکھو جی میرے کہہ رہے ہیں میرا دین و مذہب، تو اب اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا دین و مذہب، تو اس سے مراد وہی ہے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو الگ چیز نہیں ہے. آج کل کچھ جہلا اٹھے ہیں، نہ جن کے پاس علم ہے، نہ جن کے پاس حلم ہے، نہ جن کے پاس اخلاص ہے، خلوص ہے، نہ جن کے پاس تحقیق ہے، نہ جن کے پاس صدق ہے. تو وہ اس طرح کے اول فول بکتے رہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہوا. مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو مسلک اہل سنت و جماعت ہے. چونکہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی اعلیٰ حضرت نے تحفیظ بھی، آپ نے اس کا تحفظ فرمایا، تحفیظ کی اور تحفظ فرمایا، اور جو فتنہ وہابیہ تھا اس فتنہ کا سر کچلا اور لوگوں کو درست عقیدہ پر قائم رکھا. زندگی بھر اسی پر خود بھی ڈٹے رہے اور دوسروں کی قوم کی رہنمائی کرتے رہے. تو اسی لیے پھر لوگوں نے انہی پر اعتماد کیا اور ان کی کہی ہوئی بات کو ہی مانا، تو پھر اس کو مسلک اعلیٰ حضرت قرار دیا اہل محبت نے، اہل علم نے، اہل فن نے، اس لیے وہ مشہور ہو گیا. باقی کوئی ایسی شخصیت کے نام سے اگر مشہور نہیں ہوا تو بھائی یہ اس شخصیت کی بات ہے، اور ادھر اگر مشہور ہوا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی بات ہے. اور یہ تو اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. تو اب اس لیے یہ اعتراض، یہ بھونڈا سا اعتراض ہے، یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں. المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے. تو اسے انہیں کیا خبر. تو اس لیے فرمایا، اب دیکھیں آپ وصال سے 2 گھنٹے قبل بھی آپ یہی فرما رہے ہیں کہ میرے دین پر، میرے مذہب پر، یعنی میں نے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت جو وہابیہ غلط بیان کر رہے تھے، اور اس میں دیوبندی بھی بعد میں شامل ہو گئے، اور یہ کتنے فرقے شامل ہو گئے، ان سے بچا کر خالص جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے اس میرے مذہب اور اس میرے دین پر قائم رہنا، یعنی حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ توفیق دے. والسلام. اور یہ 25 صفر 1340 وصال سے قبل آپ نے یہ تحریر فرمایا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ عقیدہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وصال سے قبل بھی تبلیغ اور تنبیہ فرمائی تو عقیدہ ہی کی فرمائی. آج جو لوگ بدعقیدوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، تو جان لو وہ ان لوگوں کا عقیدہ پھر اب درست نہیں رہا. وہ جو میل جول بدعقیدوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر وہ گویا کہ بدعقیدوں کے عقیدے پر راضی ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح اور درست عقیدہ اہل سنت و جماعت، جس کی شرح و تشریح اور تعبیر اور جس کی حفاظت امام احمد رضا محدث بریلوی المعروف اعلیٰ حضرت قدس سرور نے فرمائی، اس پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.